الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وعلی آلہ آلہ وصحبہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا یا سیدی سیدی یا یا رسول رسول اللہ اللہ وعلی آلہ وصحبہ وصحبہ یا یا سیدی سیدی یا یا محبوب رسول رب اللہ۔ العالمین۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین ناظرین، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے کہ آیا ہو مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے عنایت سے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہمیں درس صراط مستقیم میں حاضر اتفاق حاصل ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری اپنی برکت قبول فرمائے آمین اور جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین و ناظرین، انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں اور ہم نے ان پہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ آداب زندگی میں سے نہایت اہم ادب کسی کے گھر جانے کے حوالے سے ہے۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو، اسے اپنی آمد کی اطلاع دے، یعنی پہلے اس کو کسی ذریعے سے کسی طریقے سے باخبر کر دے کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بغیر اطلاع دیے اور بغیر بتائے کسی کے گھر جانا یا کسی کے پاس جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جب کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہوں تو اس وقت جو ٹائم ہے اس کا بھی انتخاب ضروری ہے۔ جس کے ساتھ ملنا ہے ٹائم کیا ہونا چاہیے ملاقات کا، کس وقت بندے کو جانا چاہیے، کس وقت نہیں جانا چاہیے۔ جب پہلے سے اطلاع دی ہوگی یا پہلے سے اجازت لی ہوگی، اس میں پھر ٹائم کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس جانا ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں اس وقت فارغ ہوتا ہوں، آپ اس وقت آ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 اوقات ایسے بتائے گئے ہیں کہ جو ملاقات کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں: من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کسی سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اکثر اس نے سونے والا لباس پہنا ہوتا ہے۔ عام لباس جو پہن کے بندہ باہر نکلتا ہے وہ نہیں پہنا ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس وقت منع کیا گیا ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ اسی طرح وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر رکھتے۔ کیا مطلب کہ عام طور پر دوپہر کے وقت جس وقت بندہ گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے، کیلولے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اکثر لوگ قمیض اتار کے لٹکا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بھی ملاقات سے منع کیا گیا ہے کہ جو دوپہر کو کسی کے آرام کا ٹائم ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا وقت بتایا من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ اس وقت انسان سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات بتائے گئے: فجر کی نماز سے پہلے،
اور دوپہر کے وقت جب بندہ آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد، ان 3 اوقات میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر اس سے پہلے سے کوئی ٹائم فکس ہو گیا ہے اور ٹائم مل گیا ہے تو پھر ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب بندہ کسی کے گھر جاتا ہے اور خاص طور پر عید آتی ہے تو عید کے دنوں میں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تو کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں سے اجازت لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی اپنا ہی عزیز رشتہ دار ہے یا دوست ہے، اب اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو بندہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے کھلا ہے ڈائریکٹ اندر چلا جائے، ایسا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹائیں، اور جب اہل خانہ اجازت دیں تو پھر گھر میں جائیں۔ 3 بار اجازت طلب کریں، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے، اسے چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے، یعنی اس سے زیادہ کسی کی گھنٹی بیل نہ بجائیں، دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ اور پھر اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب کسی کے گھر گئے ہیں اور اجازت لینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دروازے کھٹکھٹانے کا یا بیل دینے کا انداز بہتر ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا وہ دروازہ اس طرح بدتمیزی سے کھٹکھٹاتے ہیں جس سے نہ صرف وہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں بلکہ 2-4 گھر آس پاس والے جو ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس طرح بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے، اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹانا کہ جس سے آس پاس والے بھی پریشان ہو جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو 3 مرتبہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلسل 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں، بلکہ 1 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے وقفہ کریں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ پھر بندہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ کو آواز نہ پہنچی ہو، اسے پتہ نہ چلا ہو، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹائیں، پھر ٹھہر کر 3ری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے تو مسلسل کھٹکایا جاتا ہے، یوں دروازہ کھٹکانے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید صاحب خانہ وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھے ہیں، اور جیسے میں نے دروازہ کھٹکایا اس نے کھولا کیوں؟ ممکن ہے وہ سو رہا ہو، ممکن ہے وہ واش روم میں ہو، ممکن ہے وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ جو 1-8 منٹ میں ختم ہی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے کام میں پھنسا ہوا، ادھر سے وہ درمیان میں کام چھوڑ کر آ کے دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو یہ ساری باتیں پیش نظر ہونی چاہیے کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو آرام سے کھٹکھٹائیں اور مسلسل نہ کھٹکھٹاتے چلے جائیں، بلکہ ایک بار دروازہ کھٹکایا ہے تو انتظار کریں، پھر 2ری مرتبہ کھٹکائیں، انتظار کریں، پھر 3ری مرتبہ کھٹکائیں۔ اگر 3ری مرتبہ بھی اجازت نہیں ملتی اور کوئی جواب نہیں ملتا تو واپس چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ گھر والوں کے پاس اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے، یا وہ کسی اور مشکل میں ہے، کسی اور مجبوری میں ہے کہ تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ہمیں خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، انہیں بھی سمجھانی چاہیے۔ عام طور پر بچے جب اس طرح کرتے ہیں تو جب ان سے بات کی جائے تو کہتے وہ بچہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو بچوں کو بھی تو ہم نے ہی بتانا ہے، ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کا یا کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا دروازہ بھی کیونکہ بند ہوتا ہے، فی زمانہ بڑی مجبوریاں ہیں، ویسے تو مسجدوں کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہلے مسجدوں میں اس طرح کی کوئی قیمتی اشیاء نہیں ہوتی تھی، صرف بلڈنگ ہوتی تھی، لوگ آتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ اور اب مسجد میں بہت ساری قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں اور بڑی قیمتی اشیاء پڑی ہوتی ہیں تو چوری ہو جاتی ہے۔ مسجد کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کرنا یہ مجبوری ہوتی ہے۔ اب جب کبھی دروازہ مسجد کا کھٹکھائیں تو وہ بھی اسی انداز میں، مناسب انداز میں کھٹکھانا چاہیے اور انتظار بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دروازے کے پاس شاید کوئی چوکیدار بیٹھا ہے کہ میں نے دروازہ کھٹکایا اسی وقت اس نے کھول کیوں نہیں دی۔ ظاہری بات ہے جس نے دروازہ کی آواز سنی ہے اس کو آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور کوئی اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کام کو پورا کر کے آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مسجد کا دروازہ ہو یا کسی گھر کا دروازہ ہو، اس میں اجازت لینے کے لیے مناسب انداز اپنانا چاہیے۔ اسی طرح جب کسی سے اجازت لے رہے ہیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ اس کی دائیں سائڈ پہ ہو جائیں یا بائیں سائڈ پہ ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ دروازہ جب کھلے تو سیدھی نگاہ اندر جائے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ جب کسی کے دروازے پر جاتے تو بالکل اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے یا بائیں سائڈ پہ، یعنی جدھر مناسب کھڑے ہونے کی جگہ ہو ادھر کھڑے ہونا چاہیے۔ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر والا دروازہ کھولے تو نگاہ اندر جائے۔ اس کو گھر والا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور ویسے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا کام ہو جو گھر والا چاہتا ہو کہ نہ دیکھے کوئی، تو اس لیے دروازے کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں یا بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں، بالکل دروازے کے درمیان میں نہ کھڑے ہوں۔ اسی طرح اسلام کے اندر کسی کے دروازوں کے اندر جھانکنا یہ سختی سے منع ہے۔ دروازے میں تھوڑا بہت سوراخ ہے یا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے، آپ باہر کھڑے ہو کے ایسے ایسے جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر تانک جھانکی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ یعنی یہ سختی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو کوئی اس طرح کسی کی آنکھ نکال دے اور کہے کہ ہم نے تو حدیث شریف سنی تھی۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سختی کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اس طرح کسی کے گھر میں بھی تانک جھانک نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے گھر کے دروازے کی کھڑکی یا دروازہ کھلا ہے یا ونڈو کھلی ہوئی ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا کوئی اور ایسا روشن دان ہے جس سے ان کے گھر میں نظر جاتی ہے، تو آپ وہاں پہ دیکھنا، توجہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اور اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات گھر میں حالات ایسے ہوتے ہیں اور گھر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی جب بندہ آئے تو اس وقت بھی اجازت لے، کوئی ایسا انداز اپنائے کہ جس سے اسے اجازت مل جائے، گھر والوں کو اطلاع ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کوئی گھر میں آیا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہتا ہوں اور میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، تو کیا مجھے اپنی والدہ محترمہ سے بھی اجازت طلب کرنی چاہیے؟ یعنی میں اپنی والدہ محترمہ کے کمرے میں جاتا ہوں،
کیا وہاں بھی پوچھ کے جانا چاہیے، اجازت لینی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت لو پھر اندر جاؤ۔ اتحب ان تراها عریانۃ، کیا تم انہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر بغیر اجازت کے تم والدہ محترمہ کے کمرے میں بھی جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اپنا لباس چینج کر رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو ایسی ضرورت ہو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کو ظاہر کیا ہو، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر تو گھر میں بندہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایسا وقت جس میں پتہ ہو یا اندازہ ہو تو اپنے گھر میں بھی اجازت لینی چاہیے۔ اور اجازت کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ دروازہ کھٹکھٹائیں پوچھیں، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا انداز جیسے بندہ کھنگورا لگاتا ہے، آواز نکالتا ہے، جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی گھر میں آیا ہے۔ اور وہ اگر ان کا لباس درست نہیں ہے وہ اپنا لباس درست کر لے، سر پہ دوپٹہ کرنا ہے دوپٹہ کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اگر بیٹھنے کا یا لیٹنے کا صحیح انداز نہیں ہے تو اپنے آپ کو اپنا انداز صحیح کر لیں۔ اس طرح اسلام نے ہمیں باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی نفرت کا معاملہ نہ ہو۔ اسی طرح جب کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو صاحب خانہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو اپنا پورا تعارف کروائیں، اس پہ ناراض نہ ہو کہ جناب آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، اپنا پورا تعارف کروائیں، اپنا نام بتائیں، اپنی پہچان کروائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا انا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا، یہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ کون ہیں تو اس کے جواب میں اپنا نام بتائیں، نہ یہ کہ کہیں کہ میں ہوں۔ اب میں ہوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ اور اپنا پورا تعارف کرو۔ اسی طرح جب گھر میں جانے کی اجازت مل جائے اہل خانہ کی طرف سے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، وہاں رہنے والوں کو سلام کرو۔ یعنی گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اسی طرح جب بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اپنے کام کے لیے جاتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محدود ہی رکھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا کام وہیں کا وہیں رہ جائے اور ان کے 10 کام کھول کے آ جائے۔ یعنی اگر وہاں پہ ان کے گھر میں کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی پریشانی ہے یا مجبوری ہے، انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گھر جائیں اور پھر لڑائی ڈال کر آ جائیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال کر آ جائیں کہ تمہارے گھر میں واشنگ مشین ہی نہیں ہے، تمہارے گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا، تمہارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، تمہارے گھر میں وہ چیز نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم تو اسی وقت لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میں پچھلے بار آیا تھا تب بھی تمہارے گھر میں یہ چیز نہیں تھی، اس بار آیا تب بھی تمہارے گھر میں یہ چیز نہیں۔ اگر وہ گزارا کر رہے ہیں تو ان کو گزارا کرنے دیں اور ان کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی نہ کریں کہ آپ 5-10 منٹ کے لیے گئے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے گئے ہیں اور ان کے گھر میں ایسے معاملات چھیڑ کر آ جائیں کہ کئی مہینے تک ان کے حالات ٹھیک نہ ہوں، کئی مہینے تک گھروں میں اختلافات چلتے رہیں،
کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، اور کسی کو بھی احساس کمتری کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ایسی دیکھیں جو نامناسب ہے اسے نظر انداز کر دیں، اسے اگنور کر دیں اور صبر کر لیں کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اگر پنکھا نہیں چل رہا تو ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، یو پی ایف نہیں لگا ہوا، گرمی برداشت کر، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں نا، برداشت کر لیں۔ نہ یہ کہ ان پر ایسا زور دیں اور ان کو یوں پریشان کریں کہ جناب میں تو بغیر پنکھے کے بیٹھ ہی نہیں سکتا، میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا، چلو ٹھیک ہے آئندہ پھر تھوڑے گھر نہیں آؤں گے۔ اس طرح کی باتیں کسی بھی گھر میں جا کر نہیں کرنی چاہیے۔ مناسب انداز میں جو اپنا مقصد ہے، جس غرض سے گئے ہیں، بس اسے پورا کریں، اور لوگوں کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی کرنا کہ ان کی زندگی مشکل ہو جائے، ان کے گھر میں اختلاف پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی یہ تعلیمات سیکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔